الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 15 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18 حضرت میر محمد لقمان صاحب کو تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ میری رہائی کے متعلق خیر اندیش احباب کی جد و جہد کامیاب نہیں ہوئی۔ الخیر فیما صنع اللہ تعالی، بمقتضیٰ بشریت کسی قدر افسوس ضرور ہوا، مگر تھوڑی دیر بعد خداوند عالم کے فضل و کرم سے وہ تمام حزن و افسوس مسرت اور خوشی میں بدل گیا، اور خاص طور پر اس کا یقین ہو گیا کہ یہ جماعت جو ہماری ایذا رسانی کے در پہ ہے، اس کی مراد جبکہ حضرت حق جل مجدہ کے ارادے کے مطابق ہے تو تنگ دل اور حزن و ملال بے معنی اور دعوی محبت کے سراسر مخالف۔ محبوب کی ہر ایک ادا محبوب ہی ہے۔ عاشق جس طرح انعام و نوازش محبوب سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تکلیف و ایذا سے لذت حاصل کرتا ہے، بلکہ تکلیف و ایذا میں لذت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ حظ نفس اور اپنی خواہش و مراد کے شائبے سے بھی مبرہ ہے۔ حضرت حق جل سلطانہ جمیل مطلق ہیں، اس بندہ ناچیز کی آزار و پریشانی منظور ہے، اس کی عنایت سے جل جلالہ یہ بندہ ناچیز خوش ہے بلکہ لذت محسوس کر رہا ہے، اور جبکہ اس جماعت کی مراد حضرت حق جل مجدہ کی مراد سے منطبق ہے تو لا محالہ ان کی مراد بھی نظر احقر میں پسندیدہ اور موجب لذت ہے۔ کسی شخص کا فعل جو فعل محبوب کا مظہر ہو فعل محبوب ہی نظر آتا ہے اور فعل محبوب کی طرح لذت بخش ہوتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، اس شخص کے ستم و جفا کس قدر زیادہ ہو، نظر عاشق میں وہ اتنا ہی بھلا اور پیارا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں غضب محبوب کی صورت کی نمائش زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ دیوان گاہ رہ عشق کا معاملہ ہی الٹا ہے، لہذا اس شخص کی برائی چاہنا اور اس کی برائی کے در پہ ہونا منافی محبت ہے۔ یہ شخص کیا اور اس کی حقیقت کیا، وہ صرف فعل محبوب کا آئینہ دار ہے۔ جو لوگ در پہ آزار ہیں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ احباب سے فرمائیے کہ تنگی دل دور کریں اور اس جماعت کی تکلیف دہی کا خیال بھی چھوڑ دیں، بلکہ چاہیے کہ ان کے افعال سے لذت اندوز ہوں۔ ہاں، چونکہ دعا کے لیے معمور ہیں، لہذا حضرت حق جل سلطانہ سے بھی عاجزی اور تضرع کے ساتھ دفیع بلا کی دعا کریں۔ یہ یاد رکھو، غضب حقیقی دشمنان خدا کا حصہ ہے، عاشقان خدا کے لیے صرف صورت غضب ہے جو حقیقت میں عین رحمت ہے اور اس قدر منافع کی حامل ہے کہ ان کی تفصیل ناممکن۔ نیز اس صورت غضب میں منکروں کی خرابی مضمر ہے اور ان کی ابتلا کا سبب و باعث ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ کا قول ہے کہ عارف ہمت نہیں رکھتا، یعنی وہ ہمت نہیں رکھتا جس کے ذریعے سے دفیع بلا کا قصد کر سکے، کیونکہ جب مصیبت عارف کی عقیدے میں مراد محبوب اور از جانب محبوب ہے، یہ محبت ناتواں اس کے دفع کرنے کی ہمت کس طرح کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ حکم دعا کی تعمیل بھی ضروری ہے، مگر وہ صرف تعمیل ہی ہے، آرزو دل نہیں، کیونکہ تمنا دلی تو وہ ہے جو مراد محبوب ہو۔ ان مکتوبات قدسیہ کو دیکھو، حق تعالیٰ کے ساتھ کیسا صحیح تعلق ہے اور کیسی بے مثال محبت۔ ارشاد الہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ان خطوط میں جواب ہے ان جذبات کا جو حضرت میر نعمان اور دوسرے خدام عالی مقام کے دل میں پیدا ہو رہے تھے کہ ہمت باطنی کے ساتھ دعا کر کے موذیوں کو برباد کر دیا جائے۔ بلا شبہ یہ چیز ان حضرات کے لیے مشکل نہ تھی جن کے حق میں ارشاد نبوی ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر خدا کی ذمہ داری پر قسم کھا بیٹھیں تو خدا ان کی قسم پوری کرے، وہ چاہتے تو سلطنت طے و بالا ہو جاتی۔ حضرت امام ربانی نے ان جذبات کو ٹھنڈا کر دیا، بجائے ان انتقامی جذبات کے دعائے خیر کے جذبات دلوں میں بھر دیے۔ خانہ خانِ جہاں، صدر جہاں وغیرہ جو حضرت مجدد صاحب سے عقیدت مندی اور ارادت مندی کے ساتھ حکومت کے سر اور خان بہادر تھے، ان کے لیے حضرت مجدد صاحب کا ابتلا و امتحان کس قدر پیچیدہ مسئلہ تھا۔
مگر اس کو کس قدر آسانی سے حل کیا، ان کے خلوص ارادت مندی اور جوش عمل میں کتنا اضافہ کر دیا۔ جہانگیر نے مکر، فریب، غرور وغیرہ کا جو الزام لگایا تھا، اس کا کیسا عملی جواب دیا۔ یہ ہے اسلام کی سیاست، جس سے باطل پرستوں کی باطل ڈپلومیسی کا جواب دیا جاتا ہے، اور یہ ہے وہ مقاومت بالصبر، یہ عدم تشدد کی جنگ جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، بے شک نماز جو توجہ اللہ کے لیے خدا کا بتایا ہوا طریقہ ہے، شاق ہوا کرتی ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کے پاس واپس ہو کر جائیں گے۔ یہ مضمون اور یہی نکتہ ہے جو دیگر احباب کے نام خطوط میں مختلف عنوان سے واضح کیا جا رہا ہے۔ تمام مکاتیب کا نقل کرنا طوالت ہے، البتہ آخر میں ایک مکتوب اصل عبارت کے ساتھ درج کیا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہوگا کہ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ نے اس قید و بند سے روحانی حیثیت سے کیا حاصل کیا۔ چونکہ اس مکتوب کا ترجمہ اور تفسیر مفصل تصنیف کا خواہاں ہے، لہذا بجنس ہی عبارت نقل کرنے پر قناعت کی جاتی ہے۔ حاصل قید: قید سے رہائی اور لشکر شاہی میں حراست۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کو قلعہ گوالیار میں مقید کیا گیا، مگر بظاہر خط و کتابت اور ملاقات پر وہ پابندی نہیں تھی جو 20ویں صدی عیسوی کے مہذب قید خانوں میں ہوتی ہے۔ پرچہ نویس جو عموماً ہر ایک چیز کو بادشاہ تک پہنچا دیا کرتے تھے، انہوں نے حضرت مجدد صاحب کے حالات، آپ کے خیالات، عزائم اور ارادوں کو بھی جہانگیر تک پہنچایا۔ اب جہانگیر یقیناً حیران ہوگا کہ جس شخص کو شیاد، مکار، مغرور، خود پسند، کافر اور مرتد بنایا گیا تھا، خود اس کے پرچہ نویس اس کو پیکر صدق و صفا، مجسمہ اخلاق اور اسلامی کمالات کی جیتی جاگتی تصویر قرار دے رہے ہیں، جس کی قوت ایمانی نے جیل خانے میں پہنچ کر ازلی ڈاکوؤں، چوروں اور بدماشوں کو بھی صداقت و ہدایت کے رنگ میں رنگ دیا۔ وہ کافر بے دین جن کی عمر ظلم و جفا، ایذائے خلق اللہ اور امن عامہ کی تباہی و بربادی میں گزری تھی، جن کو جیل خانے کی سخت سے سخت تکلیف بھی حرام نہ کر سکی تھی، صرف 1 سال کے عرصے میں وہ سب ہلکا بگوش اسلام اور راستی و راست بازی کے حریص نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات کا لازمی نتیجہ تھا کہ 2 سال کے بعد بادشاہ اپنے فعل سے نادم ہوا اور حضرت شیخ کو اپنے پاس طلب کر کے بہت زیادہ اکرام و احترام کیا اور بہت کچھ معذرت کی، اور حضرت شیخ سے اس قدر محبت کرنے لگا کہ کسی وقت حضرت شیخ کی جدائی گوارا نہ کرتا تھا، اور شہزادہ خرم کو حضرت شیخ کے حلقہ مریدان میں داخل کیا۔ چنانچہ شاہ جہان و عالمگیر کے زمانے تک بادشاہ اور جملہ علماء و وزراء سلسلہ مجددیہ کے حلقہ بگوش ہوتے رہے۔ یہ درست ہے کہ دراز عرصے تک حضرت مجدد صاحب کو لشکر شاہی میں حراست کی زندگی گزارنی پڑی اور بہت ہی کم کسی جگہ نقل و حرکت کی اجازت ملی، مگر یہ ارادت مندی اور محبت تھی یا ڈپلومیسی اور سیاست؟ ہمارا خیال ہے کہ نور جہاں کی سیاست کو اس میں بہت بڑا دخل تھا۔ غالباً نور جہاں کو خطرہ تھا کہ حضرت مجدد صاحب کو مطلق العنان کر دینے میں شاہ جہان کو قوت پہنچے گی۔ 2 سال یا 1 سال؟ سوانح نگار متفقہ طور پر مدت قید 2 سال بتاتے ہیں، مگر جہانگیر 21 خرداد ساڑھ 15 جلوس کے روز نامچے میں لکھتا ہے: جہانگیر کی آئین دانی قابل داد ہے کہ حکم رہائی میں بھی ان الزامات کا لحاظ رکھتا ہے جن کو گرفتاری اور سزا کا سبب قرار دے چکا ہے۔ مسل کا پیٹ بھرنا تو ہمارے معمولی وکیل اور معمولی حکام بھی بخوبی جانتے ہیں۔ جہانگیر تو مغلیہ شہنشاہیت کا کامیاب بادشاہ تھا، اور وہ اس رسم
و راہ سے کس طرح ناواقف ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے 1 سال شمسی میں بھی ابھی 2 دن باقی تھے کہ رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ بظاہر فرمان شاہی براہ راست حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کے پاس نہیں پہنچایا گیا اور کسی دوسری سیاست کے ماتحت 1 سال تک کار پرداز ان دربار نے حضرت مجدد صاحب کو وطن جانے کا موقع نہیں دیا۔ کڑی پابندی و نگرانی کے ساتھ شاہی کیمپ کے ساتھ رکھا۔ اس کو مریدان حضرت مجدد صاحب نے حبس اور قید قرار دیا ہے، اگرچہ جہانگیر اس کو رہائی سمجھتا رہا۔ اس کے بعد توضع جہانگیر حضرت مجدد صاحب کے تذکرے سے خاموش ہے، لیکن توضع جہانگیری سے زیادہ صحیح اور معتمد توضع یعنی مکتوبات مقدسہ جو 250 برس بعد کسی سر سید احمد صاحب کی کوشش سے فراہم اور طبع نہیں ہوئے، بلکہ ابتدائے تحریر سے وہ سینکڑوں ہاتھوں میں پہنچتے رہے اور پھر سینکڑوں سے ہزاروں اور لاکھوں کے ہاتھ میں پہنچ کر آج تک تواتر کے طور پر محفوظ اور مستند ہیں۔ حضرت مجدد صاحب کی کامیابی کی مزید تفصیلات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔